بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے باب قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین کی تعویل بتائی کہ یہ ہے، اور جہاں کل کا سبق شروع ہوا تھا وہاں تک وہ تعویل چلی۔ کل کے سبق میں آپ نے دیکھا کوئی حدیث شریف ایسی نہیں آئی جو پہلے نہ آئی ہو، لیکن وہ دوسرے عنوان سے انہوں نے پیش کی، بھائی ایسے غسل کرنا ہے، ایسے وہ کرنا ہے، ایسے، لیکن ان کو یہ بھی بیان کرنا ہے کہ طہارت مائیہ، طہارت ترابیہ، اس کا حصول کیسے ہوگا۔ تعویل تو ہو گئی، اس کے اوپر عنوان لگا دیا کتاب المیاہ کا۔ آج عنوان آ رہا ہے کتاب الحیض کا، بدوء الحیض کا۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ آپ دیکھیں گے اس کا بھی حال وہی ہے۔ آپ کہیں گے مقررات ہے، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی لائن کے مجتہد ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی مقرر نہیں ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اور آپ نے پڑھ رکھا ہے سلم شریف میں لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، اور آپ دیکھیں گے بخاری شریف میں دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے وہ حدیث وہاں بھی 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 بے شمار جگہوں پر آ رہی، لیکن عنوان الگ الگ کے آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک مسئلہ استنباط کیا، وہاں پیش کر دی اسے، پھر ایک مسئلہ آیا وہاں پیش کر دی اسے، پھر ایک مسئلہ آیا وہاں پیش کر دی اسے، مختلف جگہوں پر۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بے شمار جگہوں پر بخاری شریف میں۔ حذف مقررات کے بعد کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 4000 بخاری شریف، معلوم ہے نا؟ اور اس کی اسانید کی تجرید کے بعد علامہ مرتضی حسن صاحب زبیدی صاحب تاج العروس نے اس کی تجرید کی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اوپر اختصار کے ساتھ شرح بھی لکھی ہے، پوری ایک جلد میں۔ نام ہے تجرید البخاری، بیروت کی چھپی ہوئی ہے تجرید البخاری۔ مجدد کون ہے؟ مرتضی حسن زبیدی، جن کی تاج العروس، جن کی الجواہر المنیفہ فی ادلۃ الامام ابی حنیفہ ہے، ان کی ہے، اور جلد بھی زیادہ موٹی نہیں، اتنی موٹی ہے۔ میرے پاس ہے کتاب تجرید البخاری کے نام سے، ایک ہی جلد ہے، صرف ایک جلد ہے۔ میرے پاس ہے کتاب۔ علامہ صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے امتحان گاہ میں بخاری کی کیا کیا شروحات ہیں آپ کے پاس۔ میں نے کہا آپ بتائیے آپ کو کون سی درکار ہے، یہ تو نام گنانے بہت مشکل ہو جائیں گے۔
کہ فلاں، میں نے کہا ہاں ہے، فلاں ہے، اور میں نے کہا عون الباری بھی ہے، نام سنا؟ کس کی ہے؟ ہیں؟ دیکھیے کہاں کہاں؟ عون المعبود نہیں کہہ رہا ہوں، عون الباری. ہاں؟ عون المعبود دیکھی ہے کہ عون الباری دیکھی ہے؟ کس کی ہے؟ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی قنوجی کی ہے، امام غیر مقلد، ان کی ہے. ہے میرے پاس ہے. ہاں؟ نہیں، یہاں کا نسخہ نہیں، باہر کی مطبوع ہے. یعنی میرے یہاں چھپی ہے کہ نہیں، میرے پاس جو ہے وہ باہر کا نسخہ ہے. ہاں؟ 10-12 جلدوں میں، یعنی علی سبیل التعیین جلد یاد نہیں ہے اس وقت میں، لیکن 10-12 جلدیں ہیں. 1 بجے آپ آئیں گے رات کو تو ہم دکھا دیں گے آپ. ہاں؟ نہیں، وہ جس کو مانگ رہے تھے، وہ جس کو وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا وہ حضرت میرے پاس نہیں ہے. قسطلانی کو کہہ رہے تھے، میں قسطلانی میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا وہ قسطلانی میرے پاس نہیں. وہی مقصود ہوگی. انہوں نے پوچھا قسطلانی، میں قسطلانی میرے پاس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی وہ میں نے کہا یہ سب میرے پاس ہے. میں کتابیں دیتا نہیں ہوں اپنی کسی کو، مگر کوئی تو لیتا نہیں. حضرت مولانا بحر العلوم صاحب کبھی کبھی مجھے بچہ بھیجتے ہیں، فلاں کتاب چاہیے جی آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کے. پھر جب وہ پوری ہو جاتی، ان کا مقصد پورا ہو جاتا، پھر وہ فون فان کرتے ہیں، آپ کے وہ کتاب میں نے دیکھ لی، آپ کے اس کو آپ منگوا لیجیے گا. ٹھیک ہے جی میں آپ کے منگوا لوں گا. یعنی ان سے زیادہ کتاب لینے والا میرے پاس سے کوئی نہیں ہے. اور ویسے کیسے کو تو میں دیتا بھی نہیں. ہاں کوئی طالب علم اگر دیکھنا، مجھے یہ کتاب دیکھنی ہے، میں بیٹھ کے دیکھوں، کتاب ہے، انکار نہیں ہے، لیکن لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے جتنی دیر دیکھ سکتے دیکھ. نہیں تو اگر میں دے دی تو میں کتاب دیکھتا ہی پھروں گا، اور کتاب غائب ملے گی وہاں. یہ کر، لیکن جو اس طرح کے بڑے لوگ ہیں ان کا حکم ہوتا ہے، میں بھیج دیتا ہوں. کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں حکم ہوا تو میں نے بھیجا. امتحان گاہ میں ایک دن ایک کتاب لے کے آیا، بزرگ کو دکھانی تھی، اتفاق سے وہ بزرگ تو تھے نہیں اس دن وہاں. کہہ رہے کیا ہے جی، آپ کو دیکھنے لگے. کہ بہت اچھی کتابیں جی آپ کے، کتنے کی ہے یہ؟ میں نے کہا یہ آپ کو دیا ہے کہ کسی طالب علم سے بھجوا دینا گھر. میں نے کہا آج ہی بھجواؤں گا. جب واپس چلے ہمارے گھر، ایک طالب علم نکلا تھا، بیٹھ گیا گاڑی میں، اس کو گاڑی میں بیٹھا لیا، اور جب حضرت کے ساتھ جاؤ گھر تک اس کتاب کو لے اسی وقت بھجوا دیا. دیا. یعنی وہ کتاب میرے مکتبے کی مطبوعہ ہے. نہیں، المعجم المفصل فی علوم اللغہ، بہت شاندار کتاب.
میری تصریف نہیں ہے، میں تو اس کو عمدہ دیکھ کر چھاپا ہے اس کو، تو دیکھ کے بہت اچھی کتاب ہے جی، کتنے کی ہے یہ؟ مگر یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ میں تو ایک بزرگ کو دکھانے کے لیے لایا تھا ایک بات، کل ان سے بات ہوئی کہ وہ بزرگ آج یہاں ہے نہیں، ان کو دکھانے لایا تھا۔ تو حیض کی حدیثیں بھی آپ کے سامنے گزری ہیں، لیکن وہ اسی تعویل کے ماتحت ہو کے گزری ہیں۔ اب کہ وہ گزر رہی ہے دوسرے اعتبار سے کہ بھائی ان چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، حیثیت بدل رہی ہے، اور حیثیت کے بدلنے سے مولانا احکام بدل جاتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو دوسری مثال جو سمجھاؤں، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ تشریف آوری یہاں بحیثیت نبوت کے ہے کہ بحیثیت امتی کے؟ کیا اللہ تعالیٰ نبوت دے کے چھینا کرتا ہے کسی سے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ حضرت کی نبوت، چونکہ وہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا یہی مطلب ہے، ختم نبوت کے سامنے کسی کی نبوت ختم تو نہیں ہوئی، وہ ظاہر نہیں ہو پائی۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تمام انبیاء اگر آپ فرض کر لو حضرت کی حیات تک زندہ ہوتے، سب پر فرض ہوتا آپ پر ایمان لانا، سب آپ کے اوپر ایمان لانا۔ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا۔ جہاں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تہذیب الناس کو نہ سمجھ کر بعض ناواقف لوگوں نے کچھ کا کچھ کہا ہے، سمجھ نہیں رہے حضرت کی باتیں۔ بھائی حضرت بڑے آدمی ہیں، بڑے انداز پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا ایک وہ مفہوم ہے جو عوام الناس لیتے ہیں، کیا؟ سب سے پچھلے پیغمبر، ٹھیک ہے جی، آپ پر صادق ہے، یعنی باعتبار زمانے کے آپ آخر میں ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کا کہ نبوت کا ایسا مقام کہ جس مقام پر آ کر تمام مراتب نبوت منتہی ہو گئے۔ مراتب نبوت کے منتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، حضرت تو دوسرے الفاظ میں بول رہے ہیں، وہ اور بھی ثقیل ہے۔ جس مقام پر پہنچ کر تمام مراتب نبوت کا منتہا ہو چکا ہے، وہ ختم نبوت ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، ستارے دکھتے ہیں آپ کو، بھاگ گئے کیا کہیں؟ مولانا اپنی جگہ پر ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، وہ دکھتے ہیں آپ کو نہیں؟ کیوں؟ بھائی خورشید صاحب نکلے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے پر جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا، نبوت کے تمام ستارے موجود ہونے کے باوجود ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ۔ اچھا ایک اور سیدھی سادی مثال آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک گاؤں ہے ادھر ضلع مظفر نگر میں، ضلع مظفر نگر میں، نہیں تاولی سے آگے ہے، جس گاؤں میں میری سسرال ہے، بڑھانے کے پاس ہے، کسیروا کہتے ہیں اس کو۔ کون ہے مظفر نگر کا؟ یہ مظفر نگر کا ہے، ایسے بھی مظفر نگر کے ہوں، کہاں کا ہے؟ مظفر نگر شہر کا؟ ارے باہر سے آ کر لگا ہوا کہیں اور جگہ کا ہوگا، میوات پیوات کے آس پاس کا۔
خیر، میں جس کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا ایک بھائی ان کے یہاں بھی تھا، پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا انتقال ہو گیا ڈاکٹر کا، اور اس کا ایک بھائی وہاں جے پور میں وہ سول جج ہائی کورٹ کا اکبر علی خان، اکبر علی خان لکھتا ہے اپنے لیٹر پر، کسیروے کہا گاؤں کا، اب معلوم نہیں کیا حال ہے۔ 3 سال پہلے میں گیا تھا جے پور، تو اس کے یہاں بھی میں گیا تھا، اسے بہت، میرے ساتھ اور بھی تھے لوگ، بہت بیچارے نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو جب اس کی ماں زندہ تھی، اب وہ آیا کرے تھا، وہاں ہائی کورٹ کا جج، گاؤں میں آنے سے پہلے ہی وہ گاؤں کا کے لباس پہن لیتا، آ گیا گھر، ماں کہتی اسے بھائی اصغر اکھا ماں، بھائی مجھے چولہا بنانا، چولہا مجھے گارا لا دے تھوڑا سا تالاب میں سے، یہاں علاقے میں تالاب کو جوڑ کے ہیں، جوڑ میں سے تھوڑا سا گارا لا دے۔ اچھا ماں، تو وہ لے کر تسلا اور گارا لے کر سر پر، جج صاحب لے کے آ رہے، ماں لے، ماں کہنے لگی بیٹے ہاں ایک اور لا دے۔ اچھا ماں، جج نہیں ہو، اس کے قلم سے بڑے سے بڑا آدمی جیل میں جائے گا، لیکن حیثیت بدلی ہوئی ہے نا، یہاں ماں کے سامنے ہے، حیثیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ہی مصنف کے انداز کو سمجھیے، وہ حدیثیں پیش کر چکا ہے، آج بھی جو حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب گزری ہیں آپ کے سامنے، بس پھر مقرر کیوں لا رہا؟ مقرر نہیں، بس وہ ایسے ہی ہے جیسے امام بخاری لایا کرتے ہیں۔ امام بخاری ایک ایک حدیث کو لاتا ہے، یہ پورے کے پورے باب کو لا رہا ہے۔ بھائی آپ پورے باب کو کیوں لا رہے ہیں؟ کہ وہ وہاں میں دوسری حیثیت میں لایا ہوں، بھائی یہ موجبات غسل میں سے ہے، اب کہ وہ یہاں بتانا بھائی ان چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، ارے یہ گفتگو تو وہاں ہو چکی ہے، وہاں تو بحیثیت تعبیر کے ہوئی ہے، اب کہ بحیثیت اصل مقصد کیا ہے؟ حیثیت بدل گئی۔ اسی لیے یہ اعتراض مصنف پر مت کرنا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت کام کے آدمی ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو معلوم ہوگا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں تو حضرت بخاری شریف جلد ثانی پڑھایا کرتے تھے، اور پھر جب میں یہاں بحیثیت مدرس کے آیا تو عین اس وقت میں تو حضرت نہیں تھے، وہ تو حضرت چلے گئے تھے سہارنپور، پھر یہاں کے ذمہ داران نے بہت کوششوں کے بعد حضرت کو پھر یہاں لائے، پھر حضرت نسائی شریف پڑھایا کرتے تھے، اور آخر تک نسائی شریف پڑھائی حضرت نے۔ جس سال انتقال ہوا اس سال بھی نسائی شریف پڑھا کر حضرت سفر میں گئے تھے ساؤتھ افریقہ، اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر کتاب ختم کرا کر گئے تھے۔ اور حضرت کی صحت اس وقت میں ایسی تھی کہ کتاب دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے، طلبہ عبارت پڑھتے تھے، حضرت اس کے اوپر بول دیا کرتے تھے، اور حضرت کتابیں تو حضرت کو ایک دم زبانی آتی، یہ حدیث سنا کتاب میں پھٹ بول دیا کرتے تھے، جب آنکھیں ٹھیک تھی تو نکال کے دکھا دیا گئی یہ حدیث، اور بعض وقت ایسا ہوا آنکھیں ٹھیک نہیں رہی، بھائی تمہیں نہیں مل رہی، بتاؤ میں کیا کروں، لیکن حدیث تو فلاں کتاب میں ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا بالکل ہی دکھنا بالکل بند ہو گیا، اس وقت تو حضرت شیخ بھی آتے
لیکن حضرت کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آیا کرتے تھے، چلنے سے کے انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کو دکھ نہیں رہا ہے. اس طرح کا انداز تھا حضرت کے چلنے کا کہ دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر کئی آپریشن کرنے کے بعد باہر ہوا، ادھر ہوا، ادھر، پھر تیسرا کلکتے میں آپریشن ہوا، اس میں کامیابی ملی. اور اس آپریشن تو آپریشن کے بعد حضرت امروہہ، میں اس زمانے میں امروہہ پڑھایا کرتا تھا، حضرت امروہہ پہنچ گئے سیدھے. تب دیکھا حضرت کو آنکھ کے ساتھ. 3 دن رہے پھر وہاں. خیر، پرچہ تو نہیں کوئی، آپ پہلے ہی دے دو. اگر کسی کو پیشاب ٹپکتا ہو تو کیا وہ ہر وقت کپڑا بدلے یا اسی کو پہنے رہے اور نماز کے وقت بدل کر نماز پڑھے پھر نماز پڑھ؟ مولانا، ایسے شخص کو شریعت میں معذور شمار کیا جاتا ہے. ہر وقت نماز کے لیے وضو کرے گا، جب تک وہ وقت باقی رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا، کپڑے کی بھی وہ رہے گی طہارت. اس کے بعد میں پھر دیکھے دوسرے وقت کے لیے اگر وضو تو کرنا پڑے گا. اگر وہ قطرات جو ہیں حد جواز سے آگے متجاوز ہو گئے تو اس کو بدل لے. نماز کے وقت بدل کر نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کر اس کو پہن لے. یہ کہاں ہے؟ سنت اور مستحب افعال کو کیسے پہچانے کہ فلاں سنت ہے، فلاں مستحب ہے؟ کدو کھانا مولانا، یہ آپ کے حضرات فقہا نے تمام وضاحتیں کر رکھی. اپنے فقہ کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیے، وہ لکھے گا وَيَسُنُّ وَيُسْتَحَبُّ وَيَجِبُ فلاں لکھے، سب کی وضاحت کر رکھی ہے. تو اور آپ کتاب نہ دیکھیں اور خالص اپنا قیاس چلائیں تو پھر کیسے گاڑی چلے گی؟ تمام حل آپ کے مسائل کا کتابوں کے اندر موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس کتاب دیکھنے کے لیے کب آ سکتے ہیں؟ وہ تو میں مولانا کبھی مذاق میں بول دیتا ہوں، سب سے مناسب ہے عصر کے بعد. ایک پریشانی ہے حضرت، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے؟ مولانا، قرض حسنہ کی تعریف یہ ہے، ملا میواتی نے آپ سے کہا ہو بھائی مجھے 100 روپے دے دے 8 دن کے لیے، میں 8 دن میں یا 15 دن میں تیرے واپس کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں قرض حسن. ہو گیا. فرض و واجب نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں کو نوافل کیوں کہتے ہیں؟ مولانا، نفل کے معنی زائد کے ہیں، وہ جو مطلوب شرعی ہیں اس سے زائد کیونکہ وہ ہو گئی، اس لیے ان کا نام نوافل کے ساتھ موسوم ہوا. یہ تو ساری باتیں پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. ہمارے ایک بہن بھائی سخت بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جس وقت آپ سجدے میں تھے تو آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، اس وقت آپ وہ بوجھ کیسے ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مرد کی طاقت دی جاتی ہو؟ واضح فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو قسم دے کر پانی پینے کو کہہ رہے ہیں، وہ کون سا قسم تھا؟ کیا وضو اپنی ذات کی قسم دے رہے ہیں یا اللہ کی قسم دے رہے ہیں؟ کیا قسم دینا جائز ہے؟ واضح وہاں نہ اللہ کا ذکر، اجمال ہے، اس میں اجمال کو اجمال ہی رہنے دیجیے.
اجمال جہاں ہو اس کو اجمال رکھیے. یہ تو اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے بات کہی جا سکتی ہے. اور مولانا وہ تو اس دن بھی میں نے بتایا تھا حضرت میں تو 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے، مگر یہ تو اس میں نہیں آیا حدیث میں حضرت نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور حضرت سے اٹھا نہیں گیا. یہ آیا کیا اس میں؟ تو حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا، بھاگی ہوئی آئی، اس کو پھٹا، پھر بھی آپ سجدے میں رہے، پھر آپ اٹھے، پھر ان کے لیے بدعا فرمائی. پھر اعتراض کیوں ہو گیا آپ کو؟ اس میں سے کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے؟ یہ لیجیے. حضرت والا آج کل واٹس ایپ پر ایک میسج گشت کر رہا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ میسج یہ ہے، جب آدمی مر جاتا ہے دفن کرنے کے بعد فرشتے سوال جواب کرنے آتے ہیں تو ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آرام کرو میں جواب دوں گا. پھر جب فرشتے جانے لگتے ہیں تو یہ شخص بھی جاتا ہے تو مردہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے قرآن مجید ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جس نے میری حدیث کو دوسروں تک نہیں پہنچایا. مولانا یہ پوری کی پوری حدیث سے تو میں واقف نہیں ہوں، البتہ اس کے کچھ اجزاء ہیں جو حدیث کے اندر ہیں. بعض ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو وہ کہیں گے ٹھیک سے بات کرو، یہ ہمارا آدمی ہے. اب وہ ان سے کہے گا آپ حضرت کون ہے؟ تیری فلاں صورت، تیرا فلاں، اتنے تک تو حدیث ہے، اور باقی آگے پیچھے کا اس سے میں واقف نہیں ہوں. رات کو شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ مولانا خوب دیکھیے، مگر شیشہ دیکھنے سے پہلے اپنا منہ بھی دیکھ لیجیے. ویسے علماء ادب نے، علماء آداب نے ادب کے خلاف لکھا ہے. پانورامہ پڑھی ہے؟ پانورامہ اس میں منع فرمایا ہے، لیکن کسی حدیث میں منع کیا گیا ہو ایسا نہیں ہے. رات کو بال کٹوانا کیسا ہے؟ یہ بھی ویسا ہی ہے، رات کو کٹواؤ، دن میں کٹواؤ، کسی بھی وقت میں کٹواؤ. رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے. نا عجیب بات ہے، کسی کے بھی چکر میں آ جاتے ہیں آپ. اگر کوئی اعتراض کرے کہ شافعی المسلک کی قرات خلف الامام کرے تو صحیح اور غیر مقلد کرے غلط. مولانا یحییٰ صاحب کا واقعہ سنایا تھا، تو اگر اتنا پانی لے کے نہائے تو ناجائز، ہم نہائے تو جائز. سنایا تھا کہ نہیں سنایا تھا؟ وقس علی ھذا آپ نے پڑھی ہے حدیث. ایک آدمی تفسیر سے واقف نہیں، تفسیر بالرائے کر رہا ہے، اتفاق سے غلط کے بجائے صحیح تفسیر اس نے کر دی، اب بھی حرام ہے. جانتے ہو وجہ فرق سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے غیر مقلد کی گفتگو مردود ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو محمود ہے. کیوں؟ وہ مقلد ہیں، وہ مجتہد ہیں، امام ہیں، ان کو اجتہاد کا حق. تفضل ایوہ الشیخ ما عقیدۃ علماء دیوبند سیدنا خضر. مدنا اب علماء دیوبند تو آراء مختلف ہے، چونکہ پہلے ہی سے آراء مختلف ہیں، اس لیے علماء دیوبند کا اس میں کوئی متعین موقف نہیں ہے. آپ کی رائے کچھ ہوگی، دوسرے کی رائے کچھ ہوگی. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمینی فرشتے ہیں اور اس پر وہ مصر بھی ہیں. راقم تحقیقی جواب کا تعلق. بہت بڑے شیخ الحدیث کی بات کا کیا جواب دوں؟ ان سے ہی جواب لیجئے ان کی بات کا. مگر وہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ فرشتہ کھاتا یا پیتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر غور کر لیجئے گا. ایک چھوٹا سا بچہ محمد حمزہ سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے.
کیا شوہر اپنی بیوی کو فون پر طلاق دے سکتا ہے؟ مولانا طلاق دو گے نا 3 سال کی سزا ہے آج کل. ہاں لکھنا بھی مت یہاں اس کو، ورنہ تم بھی پھنسو گے اور میں بھی پھنسوں گا. وہ الگ بات ہے، جیسے تحریر سے ہو جاتی ہے، زبانی ہو جاتی ہے، فون سے بھی ہو جاتی ہے. وہ فون سے نکاح نہیں ہوگا. اگر قرض حسن کا یہی مطلب ہے تو آج منزل بھی مولانا یہ میواتی کو دو گے یہ 10 کے 10 دے گا، اور وہاں دو گے تو وہاں تو بہت زیادہ ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ بولنا، وہ تو حسن کا احسن ہے وہاں تو. ایقر کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو شفا عطا فرمائے. بندے کے زیادہ جان والد محترم والد محترمہ 192 سے ایک مقدمے زمین میں ماخوذ ہیں. کامیابی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. وہ تو سنا دیا تھا ایک دن، نہیں سنا دیا تھا غیر مقلدین تھا. حضرت الرسالۃ المستصرفہ کتاب میں امام احمد کے بارے میں کہا گیا ہے، کہا یافذ الف الفاظیز، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، الف حدیث کے کیا معنی ہے؟ لاکھوں حدیثیں انہیں یاد تھی. وہ کون ہے لکھنے والا؟ کتاب بھی دیکھی؟ لکھنے والا کون ہے؟ نہیں وہ الرسالۃ المستصرف ہے یا کتاب المستصرف ہے؟ کیا جلدوں میں ہے؟ وہ اتنی موٹی موٹی 2 جلدوں میں ہے کتاب. یہ نام نہیں ہے اس کا، میرے پاس ہے کتاب. وہ حضرت ہم جو موسم سرما میں موٹی موٹی اونی ٹوپیاں پہنتے ہیں، انہی پر سجدے کرتے ہیں، تو کیا اس پر سجدہ درست ہے؟ باوجود کہ پیشانی زمین پر نہیں ٹکتی. ارے مولانا الضرورات تبیح المحظورات، اور اگر کھول سکو تو کھول لو، کیونکہ امامے کے کور کے اوپر سجدہ کرنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. وہ بات یاد ہوگی آپ کو فقہ کی. وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گنبد کو باقی رکھا گیا؟ توارث. اس کی دلیل توارث. اب سنیے، صاحب ہدایہ نے جلد اول میں کتاب الجمعہ میں لکھا ہے کہ خطیب کے سامنے مؤذن اذان دے، سامنے امام الخطیب، وَبِهِ جَرَى التَّوَارُث. یاد آ رہا ہے؟ وَبِهِ جَرَى التَّوَارُث. اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے فیض الباری میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کا یہ فرمانا کہ وَبِهِ جَرَى التَّوَارُث، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توارث شریعت کی عمدہ دلائل اور مضبوط دلائل میں سے. جب آپ دیکھ رہے ہیں امت کا یکے بعد دیگر اس کے اوپر توارث چلا آ رہا ہے، امت متفق ہے، تو سب سے عمدہ دلیل ہے. مولانا بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر پڑھ دوں سوال، کبھی کوئی آپ غیر مقلد چھیڑے گا آپ کو. وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گنبد کو باقی رکھا گیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل توارث. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ایمانداری کا اس کا جواب، بغیر کسی کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے.
ہاں نہیں، وہ بات تو سن، وہ پاجامہ کھول کے پائپ لگا دو، وہ تو میں نے سنا دیا تھا آپ کو، وہی تو تھا وہ بہاری کا. اچھا یہاں وہ ایک گاؤں شیعہ کے ساتھ وہ دوسرے انداز کا تھا. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اپنے رحمت سے اللہ صحت عطا فرمائے. میرے پاس ابھی 8-9 دن پہلے کچھ لوگ وہ لے کے آئے تھے رس کی کھیر. آج کل کے موسم میں رس کی کھیر چلتی ہے، یا تحفہ ہے دیہاتوں میں ہوتی. گنے کے رس کی کھیر بناتے ہیں، بہت عمدہ تحفہ شمار ہوتا ہے اس موسم کا. وہ شہروں میں نہیں بنتی، دیوبند میں نہیں ملے گی، دیہاتوں کاشتکاروں کے یہاں. تو جو اس نے مجھے بتایا وہاں بھی دے کے آیا، وہاں بھی دے کے آیا، وہاں بھی دے کے آیا. وہ جو لڑکا لے کے آیا تھا اس کے باپ مرحوم، وہ میرے پاس آئے. اس زمانے میں تو میں بابو ظاہر میں رہا کرتا تھا. آ کے کہنے لگا جی ہمارے یہاں ایک شیعہ مجتہد آیا ہوا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا تھا ان کا، اور اس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے سنی ہوں سب کو بلاؤ. چیلنج ہے سب. میں مجتہد کی ڈگری لے کے آیا ہوں تہران یونیورسٹی سے. اچھا وہ زمانے کی باتیں ہیں کہ میں عام طور سے جلسے اس طرح وہ لوگوں کو ٹال دیا کرتا تھا. مزاج سخت تھا تھوڑا سا، میں نہیں آتا. اس طرح سے میں نے گفتگو کی. وہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے، ہماری عورتیں پریشان ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ رہا ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق کو کافر کہہ رہا ہے، اور وہ حضرت عثمان کو کافر کہہ رہا ہے، اور وہ فلاں فلاں صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، عورتیں بھی ہماری بہت پریشان ہیں. میں چل دیا، میں ادھر آ جا چلا گیا. میں نے کہا چلتا ہوں. کہنے لگے جی اور کو بھی لے لو 2-4 کو. میں کسی کی ضرورت نہیں، اکیلا ہی کافی. چل دیکھیں گے اس کی اجتہاد کی ڈگری. میں نے ایک بیگ لے لیا، اس میں 2 کتاب رکھی. میں نے چلا گیا. گفتگو شروع. اب وہ کہنے لگا تمام دنیا کے سنی آ جائیں، مناظرہ کریں اپنے. میں نے کہا بیٹے کس غلط فہمی میں ہے. مناظرے میں انداز گفتگو بدل جاتے ہیں لوگوں کے. کبھی آپ کیوں سوچ رہے ہیں ایسے کیوں بولا، اب انداز گفتگو بدلے گا. بیٹے کہاں پھنسا ہے آج تجھے پتا ہے؟ بہت بڑے ظالم کے چنگل میں پھنسا ہے آج. آج کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. میں نے کہا 5 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں. 5 منٹ کے بعد میرا انجیکشن آپ کو لگے گا. میرا انجیکشن لگنے کے بعد جب تک آپ زندہ رہیں گے لفظ مناظرہ زبان پر نہیں آئے گا. اتنے خطرناک شخص کے چنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. وہ آپ کی سوچ سے باہر کی بات. کبھی آپ یہ سوچ رہے ہو میں کچھ ہوں لیکن مولانا مناظرے میں ایسے ہی کرنا پڑے. صوفی جی بنو گے تو ہو لیا مناظرہ. لیکن وہ اپنی بات سے نہیں مانا. یہ ہے فنا ہے فنا ہے فنا ہے. میں بھی دیکھا، میں کہا بھائی آدھا منٹ رہ رہا، 5 منٹ ہونے میں وعدہ تو پورا کرنا ہے. میں نے کہا ہاں
میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ تو مجتہد بھی ہیں، اجتہاد کی ڈگری، اور کیا، میں ایران یونیورسٹی سے اجتہاد کی ڈگری اور پی ایچ ڈی حاصل کر کے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ، گڈ مین، بہت بڑھیا آدمی معلوم ہوتا ہے، آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ پھر تو آپ نے اصول کافی بھی پڑھی ہوگی؟ انہوں نے کیا نہیں، ہمارے یہاں اصول کافی ایسی ہے جیسے آپ کے یہاں بخاری شریف۔ واہ 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 واہ، گڈ گڈ۔ پڑھی ہے نا؟ کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، میں نے بیگ میں سے نکال اصول کافی، یہ ماری پھینک کے، لے بیٹے تیری کتاب ہے، عربی زبان ہے، لا التعین، جہاں سے چاہے ایک صفحہ صرف عبارت ہوگا، ترجمہ نہیں پوچھتا، میں کچھ بھی نہیں پوچھتا، تیری طاقت ہو تو پڑھ دے، اگر تو نے پڑھ دیا ابھی لکھ دوں گا یوسف ہار گیا، تو لگ گیا انجیکشن۔ عبارت پڑھنا آسان ہے کیا؟ جانتے ہو نا آپ، عبارت پڑھنا آسان ہے؟ مولانا جس نے اوپر محنت کی ہوگی وہ پڑھے گا، اور آپ آج اعلان کریں گے کل یہ عبارت پڑھے گا، اس بیچارے پہ کیا کیا گزرتی ہے اس سے پوچھیے۔ اور پھر بھی بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں استاذ کو تنبیہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن وہ شیعوں کے بارے میں مجھے معلومات کی سب، میں جب امروہہ پڑھاتا تھا تو ایک شیعہ ایک استاذ تھا وہاں نوگاں سادات میں، اعظم گڑھ کا تھا وہ، لیکن تھا بہت اچھے اخلاق کا، اس کے پاس علم مستغا پھنسی ہوئی تھی، وہ اس میں اٹکا رہتا تو میرے پاس پہنچ جاتا، اسے کسی نے بتا دیا تو کسی کے پاس نہ جا کر اس کے پاس چلا جایا کر، تو خیر اس نے میرے اس کے اچھے خاصے تعلق، میں کہ بھائی یار یہ تو اس میں کہنے لگا کہیں علم ہے بھی آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے علاوہ کسی اور کے پاس؟ اور میں کہ یہ ہماری کتابیں پڑھا رہے ہو، علم مصیغہ ہماری ہے، ہدایت النحو ہماری ہے، نہیں پڑھائیں گے تو کیا؟ اور میں کہ یہ حل نہیں ہوتی کہ جی میں تو وہاں کا سب سے بڑا 30 بار کھاؤں۔ میں نے کہا صحیح بتا رہا کیا؟ کہاں جو مجھے یقین تھا، لیکن اس سے میرے اتنے اچھے مراسم، اس کی تھا وہ شیعہ لیکن اخلاق بہت اچھے تھے اس کے۔ جب وہ میرے پاس جاتا تھا پھر میں منگا جا لے چائے پی، حقہ بھی پی میرے ساتھ، ایسے اچھے مراسم ہو گئے تھے اس سے، تو اس نے مجھے سب بتا رکھی تھی بات، تو میں نے بے دھڑک پھینک دی اصول کا، پڑھ دے عبارت۔ اب وہ تو ہاتھ بھی لگا رہا تھا، لگا انجیکشن۔ اب وہ جو اس کے پاس شیعہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا میرے بھائیوں یہ کونی لگا رہے ہو اس کو، اس کی دبر میں لاٹھی بھی داخل کر دو گے یہ تب بھی نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس کا باپ بیٹھا ہے نا یہاں، میں نہ ہوتا تو آپ کو یہ دھوکے دیتا، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے کافیہ حفظ یاد ہے، شرجہ بھی حفظ یاد ہے، وہ ہدایت النحو حفظ یاد ہے، نحوی حفظ یاد ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا باپ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ بولا میں نے کہا کہاں گئے وہ دعوے؟ تو کہہ رہا تھا ساری دنیا کے سننی آ جائیں، ایک ہی انجیکشن میں تم گیا۔ اور میں نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لگا دیا انجیکشن، یہ ساری زندگی کے لیے ہے، اب لفظ منازعہ تیری زبان پر نہیں آنے کا، جا۔ اور سب کو معلوم ہو گیا کہ کچھ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس، فقط دھوکہ، گالی سیکھی ہے نا، دو گالی لوگوں۔ اور میں نے کہا میں دارالعلوم کا سب سے چھوٹا تھا استاد، کوئی بڑا اگر آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تم سب مر جاتے، میں تو سب سے گھٹیا ہوں۔
مولانا اتنے خوش ہوئے وہاں سنی اس دن. وہ اس خوش میں یہ واقعہ میرے خیال میں 31 سال پہلے کا ہے، مگر اس گاؤں کے لوگ مجھے اب تک بھولے نہیں. اس گاؤں کے لوگ مجھے جانتے ہیں بھائی وہ آئے. میں پوچھتا رہا ہوں اب تو نہیں کرتے گڑبڑ؟ کہ جی نہ، اس دن سے گڑبڑ ختم. وہ 8 دن پہلے وہ بھی آئے تھے اور تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے میں بھی گیا تھا وہاں. یعنی وہی جو مجھے بلانے آیا تھا وہ تو اب بہن اس کا انتقال ہو گیا، اس کا لڑکا ہے، وہ کبھی کبھی میری دعوت کر دیتا ہے، اس نے آپ کو گھر پہ آنا ہے اور کھانا کھانا ہے، تو میں گیا تھا. چلیے مولانا، چلیے. كتاب الحيض والاستحاضة من المجتمع وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام. آپ کی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے، بدء الحیض نہیں ہے. اچھا ہاں، اچھا باب کے تحت میں تو ہی اسی میں یہاں بھی لکھا ہوا. چلیے خیر، چلیے. كتاب الحيض والاستحاضة من المجتمع باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرك حجت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا بستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقصي الحاج غير أن لا تفوتي بالبيت. حدیث جوں کی تو پہلے گزر چکی ہے، پھر اس پہ یہ بتانا ہے کہ حیض کو نفاس بھی بول دیتے ہیں. چلیے. ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سمعان قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة أن فاطمة بنت قيس بن بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك يدخل فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. ماقبل میں حدیث گزر چکی ہے چونکہ تم. چلیے. وبه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن حاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. ماقبل میں گزر چکی. چلیے. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فقال إن ذلك يدخل فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. چلیے. المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر ما كانت تمسك حيضتك ثم اغتسلي. حدیث پہلے گزری کہ نہیں چونکہ تم اللہ کسی رد و بدل کے. چلیے. وبه قال وأخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني مستحاض
چلیے. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تقرأ الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستذكر بالثوب ثم تصلي. چلیے. ذكر الأقراء. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد وهو ابن عبد الله وابن أسامة بن هادي عن أبي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وإنها استحيلت لا تدخل فتذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيلة ولكنها ركضة من الرحم تنفق قليلا. بس یہ رکضۃ من الرحم کا فرق پڑا ہے، وہ تو ایک فرق ہے، یعنی رق کہہ دیجیے یا کہہ دیجیے رحم کی ایک رگڑ ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے. چلیے. قرؤکی اذا اتاکی قرؤکی فلا تصلی، جب تیرے پاس تیرا حیض آ جاوے تو نماز مت پڑھ. وَإِذَا مَرَّ قرؤکی، جب تیرا حیض ختم ہو جائے فَلْتَطَہَّرِی، پس چاہیے کہ تو طہارت حاصل کر. ثُمَّ صَلِّ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ، پھر تو نماز پڑھ اس حصے میں جو کہ حیض کے درمیان میں ہے دوسرے حیض تک، یعنی ایام طہر میں نماز پڑھ. جو ایام طہر وہ ہیں جو دونوں حیضوں کے درمیان میں ہیں. یہ کون ہے؟ بکیر ابن عبداللہ روایت کر رہا ہے منذر سے، منذر ابن المغیرہ سے. اس کے اوپر امام نسائی فرماتے ہیں کہ منذر سے اس روایت کو روایت کرنے والے اور بھی ہیں، مگر جو الفاظ اس نے روایت کیے ہیں اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا. کہتے ہیں قرأ ابو عبد الرحمن، قال ابو عبد الرحمن، امام نسائی فرماتے ہیں قد روى هذا الحديث هشام بن عروہ عن عروہ، اپنے والد محترم سے حضرت ہشام نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے عروہ سے. ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر، اور منذر نے جو اس میں روایت کیا ہے، کس سے روایت کرتے؟ عروہ سے. وہ ہشام نے روایت نہیں کیے، اس کے الفاظ دوسرے ہیں. یہ اس کے الفاظ کچھ ویسے ہو رہے ہیں نا. چلیے. اذا جمعت. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه القرآن وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، فتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. حدیث گزر چکی ہے پہلے.
چلیے. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن زينب بنت جحش قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها قالت کے بعد قالت قلت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام وقرايا ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتؤجل الأثر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. چلیے کیا بات ہے. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن مرحمة بن وقاص ممیزہ وغیرہ کی اس کی سب میں گفتگو کر چکا تھا آپ کے سامنے, وہی روایت آ رہی ہے. وبه قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن مرحمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم الأسود يعرف فامسك عن الصلاة وإذا كان. یہ حمزہ جو ہے اس کا ہے حمزہ اصلی فامسکی فأمسكي عن الصلاة وإذا كان العقل فتوضئي فإنما هو إرق. قال محمد بن مسلم حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. یہ محمد ابن مسنہ نے کہا ہے کہ ابن عدی نے جو ہم سے بیان کیا ہے یہ حافظے سے بیان نہیں کیا, اس کو اپنی کتاب میں دیکھ کے بیان کیا ہے. اس سے پہلے بیان کیا تھا اس نے. چلیے. وبه قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي بن حزي قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. اس میں فتوضئی کا ذکر ہے فقط, اور یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ بیان کی محمد ابن مسنہ ابن عدی نے یہ حدیث کتاب سے نہیں اپنی یادداشت سے نقل کی ہے. ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں روایت کیا ہے اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے, اور کسی نے بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا جس کو ابن عدی نے ذکر کیا ہے. کیا وتوضئی کو اس سے پہلے بھی فرمایا تھا امام نسائی نے ایسے ہی. چلیے. وبه قال أخبرنا يحيى بن أبي حبيب بن عربي عن حماد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استقبلت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أدخل وأقطع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك القوة في الحيضة فإذا أقلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أزلت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي وصلي فإنما ذلك القوة في الحيضة. قيل له فالغسل قال وذلك لا يشك فيه لا يشك. یعنی اصل میں انہوں نے غسل کا ذکر نہیں کیا, وتوضئی کا ذکر کر دیا. پوچھنے پر کہا گیا کہ غسل تو ایسی چیز ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کرے گا. قال ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں وقد روا هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروہ, روایت کیا ہے اس حدیث کو بہت سو نے ہشام بن عروہ سے, اور ذکر نہیں کیا اس کے اندر وتوضئی کو حماد کے علاوہ. وہ منفرد ہے وتوضئی کو بیان کرنے میں. واللہ اعلم. چلیے. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك القوة في الحيضة فإذا أقلت الحيض فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشعر أفأدع الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك القوة بالحيضة فإذا أقلت الحيض فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام
ہشام اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بنت ابو حبیش نے کہا یا رسول اللہ میں پاک نہیں ہوتی نماز چھوڑ دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے۔ یہ بیان کیا خالد کے استاذ نے۔ خالد کہتے ہیں روایت میں تو جو خالد ہیں، میں نے استاذ پر جو عبارت پڑھی وفیما قرأت علیہ، میں نے ان کے سامنے جو حدیث پڑھی اور انہوں نے جس کی تصحیح فرمائی ولیست بالحیضتی، یہ رگ ہے، حیض نہیں ہے۔ میں جو عبارت ان کے سامنے پڑھی حدیث کی ایسے پڑھی، آگے پھر ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ، پر جب حیض آ جائے تو نماز پڑھ، اور جب حیض چلا جائے تو اپنے سے خون کو صاف کر لے، دھو لے، اور پھر تو اس کے اندر نماز پڑھ۔ اب آپ لوگ زیادہ گھبرا رہے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اطمینان سے ہو جائے گا۔ یہ تو کرم فرمائی ہے امام نسائی کی، ڈبل آپ کے ذہن میں بیٹھا رہے ہیں وہ حدیث پہلے پیش کر دی پھر پیش کر رہے ہیں، لیکن حیثیت بدل کے پیش کر رہے ہیں۔